بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واجدہ کا آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر. پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ بھی ہو گیا اور انہوں نے جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا. کیا یہ لانگ مارچ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کارگر ثابت ہوگا یا پھر حکومت جیسے کہہ رہی ہے کہ جتنی مرضی اپوزیشن کوششیں کر لے حکومت جو ہے وہ نہیں جائے گی؟ پھر عمران خان جس دن جلسہ تھا جان بوجھ کر اپوزیشن کو تپانے کے لیے اپنے کتوں کے ساتھ کھیلتے رہے. سوشل میڈیا پہ کافی چرچا ہے اور کئی لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ عوام کو تو شاید دو وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، مہنگائی کے مارے ہوئے ستائے ہوئے عوام ہیں، لیکن کتوں کا جس طرح خیال کیا جا رہا ہے کاش عمران خان صاحب اس قوم کا بھی اتنا خیال رکھ لیتے. محسن جمیل بیگ صاحب ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کا جلسہ حکومت کہتے جی بری طرح ناکام تھا، مینار پاکستان نہیں بھر سکے، 4,500 5,000 لوگ، پھر کچھ میڈیا چینلز پہ یہ چلوایا بھی گیا کہ جلسہ ناکام ہو گیا. آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہر حکومت کرتی ہے، اپوننٹس کے جلسے کو ناکام قرار دیتی ہے اور جو جلسہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کامیاب قرار دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے. اس سے پہلے یہ کام نون لیگ میں پرویز رشید صاحب بھی کرسی گنیا کرتے تھے تحریک انصاف کے جلسوں میں. مقصد یہ کہ تھوڑی سی فراخ دلی دکھانی چاہیے. جس جمہوریت کی یہ سارے لوگ بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی فراخ دلی ہے، سپورٹس مین اسپرٹ. ان کو جلسہ کرنے دیں، کامیاب ہوا نہیں ہوا وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیجئے. آپ کو بار بار آ کے ٹی وی پہ اور سارے وزراء کو اور سارے سپوکس پرسنز کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کامیاب تھا یا ناکام تھا. یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ، نمبرز پہ نہیں جاتے، ان کے جلسے میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائزیبل گیدرنگ تھی. اگر عمران خان صاحب کے جلسوں کا مقابلہ کیا جائے اتنا بڑا نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی ایک ایفرٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز ان میں پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کے پیچھے بھی بہت سا لگیج ہے، کرپشن کا اور کیسز ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت کہانیاں ہیں. اگر ان کے جلسے میں اس سارے لگیج کے باوجود اتنے لوگ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی ہے. اچھا بیگ صاحب، لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے کیا ہے جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں ہوتا ہے کہ ہم لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ مختلف شہروں سے ہوگا. سکھر سے نکلے گا، اسلام آباد، لاہور سے نکلے گا، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری اور بلوچستان سے نکلے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو ہلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے صدیق صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ لانگ مارچ کے سلسلے میں حکومت چلی جائے گی. لیکن حکومت جائے یا نہ جائے ملک کے لیے پریشانی ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہے، اور ہم کیونکہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں ہمارے لیے تو بہت ہی پریشانی ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کتنا سسٹین کر پائیں گے یہاں پہ بیٹھ کر. آیا انہوں نے ریزائن دینے یا نہیں دینے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ حکومت کے لیے پریشانی، ڈیفینیٹلی پریشانی ہے. ایسے لانگ مارچ، یہ استعفے، یہ جلسے جلوس پریشانی کا باعث ہے. اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. اس سے لوگ، کاروباری لوگ، انویسٹر جو ہیں یا جو ملک میں اکانومی کو کلوزلی دیکھتے ہیں اس پہ فرق پڑتا ہے. ہر حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ اس کو سموتھلی چلائیے اور لوگوں کی فلاح بہبود اور پاکستان کے لیے اچھے کام کیجیے، نہ کہ سارا دن اپوزیشن کو پیچھے پڑے رہیں. ہماری خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا کہ 2.5 سال میں سوائے اپوزیشن کو بلیم گیم کرنے کے کچھ نہیں کیا. پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ شاید ان کی نظر عوام اور عوامی فیصلوں پہ جائے، یہ اس کے اوپر کوئی کام کرے. 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے استعفوں کے حوالے سے، لیکن استعفوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جو پارٹی کی قیادت ہے ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی ہے. آج مراد علی شاہ نے بھی اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھجوا دیا ہے. بیگ صاحب سوال سیدھا سا ہے کہ اگر اتنی زیادہ تعداد، ظاہر ہے پنجاب سے 160-70 کے قریب نون لیگ کے ایم پی ایز ہیں، 84 ان کے ایم این اے ہیں، اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کو ملا لیں تو 45 ان کے ایم این اے ہیں، 150 کے قریب ایم این اے یہ بنتے. اتنے زیادہ اگر استعفے آگے حکومت کہتی ہے ہم ضمنی انتخاب کرا دیں گے، کیا یہ واقعی پھر ضمنی انتخاب ہوگا یا نیا انتخاب ہوگا؟ یہ حکومت کے جو لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کو پالیٹکس
کا پتہ نہیں ہے. پاکستان میں اگر 140-150 کے قریب استعفے آ گئے, اگر آ گئے, تو صدیق صاحب یہ حکومت دھڑم کر کے گرے گی. نہ آپ بائی الیکشن کروا سکتے ہیں. آپ اگر بائی الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہوتے تو جو ضمنی انتخابات آپ کے الیکشن کے فوراً بعد ہوئے, اس میں 11 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے, اور جس میں سے صرف 4 آپ جیت پائے, 11 میں سے 7 آپ ہار گئے تھے. یہ ان کا پالیٹکس میں ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ نئے لوگ ہیں, ادھر ادھر سے آئے. ان کا صرف اور صرف ایک کریڈٹ یہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, ورنہ یہ کونسلر کا الیکشن جیت نہ پائیں. جہاں تک روز آ کے کہنا جی استعفے دیں, ایک وزیر صاحب نے کہا جی میں عمرے کے ٹکٹ دوں گا, پہلے 5 استعفے دینے ہوں. یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے مذاق اڑا کے ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالا. اب منتیں کر لیں جی پارلیمنٹ میں آ جائیں اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. خود خان صاحب کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ کے ذریعے مذاکرات کریں. مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ اپنے حرکات کو دیکھیں, اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کوئی اچھے مشورے دیں, اور سارا دن اپوزیشن کے اوپر, ساری توانائی اپوزیشن کے اوپر ہے. اور میں حیران ہوں, جیسی جلسہ ختم ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے, رات کو بھی جلسہ ختم ہوا 3 پریس کانفرنسز ہوئی. وہ خدا کے لیے آپ کرسیاں گن رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی کامیاب نہیں ہوا, لوریوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ فضول باتیں ہیں. آپ کوئی مثبت کام کی طرف جائیں, آپ اپنی کارکردگی بتائیں یہ سارے وزراء کہ آپ نے اپنے محکموں میں کیا کیا, بجائے اس کے کہ کل میسیجز چلانے شروع کیے تھرو پی آئی اور پی ٹی, اس کا جتنا بھی سوشل میڈیا پہ اپنا نیٹ ورک گرم کیا, ٹی وی کو, اخبارات کے دفتروں میں میسیج بھیجنے شروع کیے جی تعداد 5000 بتا دیں, 2000 بتا دیں. یہ کام آپ سے پہلے بہت لوگ کر چکے ہیں اور ان کو بھی کچھ نہیں ملا. صحیح. اچھا بیگ صاحب, شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے, اس پہ تو مجھے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے, کیونکہ اس کی جو کوشش 2-2.5 سال پہلے سب سے پہلے آپ نے کی تھی, لیکن پرویز کھٹک آڑے آ گئے. لیکن اب جو ہے وہ شاید خان صاحب کو بعد میں سمجھ آئی, انہوں نے 2.5 سال بعد ان کو وزیر داخلہ آخر بنا دیا. سوال یہ ہے کہ 2-3 پہلے پی ڈی ایم کے جلسے ان کو وزیر داخلہ بنانا, کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب کو کس مقصد کے لیے سر لایا گیا ہے؟ مقصد کا تو جی خان صاحب کو پتا ہوگا, لیکن میں آپ کو پہلے دن بتا دیتا ہوں یہ فیکٹری چلنے والی نہیں ہے. خان صاحب کا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب آنے والے دنوں میں جتنا ایجیٹیشن ہے یا اپوزیشن کا, پی ڈی ایم کا جو بھی جلسہ جلوس ریلیز جو بھی ہوگا اس کو شیخ صاحب کنٹرول کریں گے, میں نہیں سمجھتا. شیخ صاحب نہیں کنٹرول پائیں گے. بڑا مشکل ہوگا شیخ صاحب کے لیے, کیونکہ شیخ صاحب کو ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور وہ شیخ صاحب ڈائریکٹ کسی بھی جماعت سے ٹکر لینا افورڈ نہیں کرتے, میں ان کو جانتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے انہوں نے بنایا, میری سمجھ سے باہر ہے. اس سے شیخ صاحب سے اس عہدے سے وہ کیا رزلٹ لینا چاہتے ہیں. اگر شیخ صاحب ریلوے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آئی ڈونٹ نو اس منسٹری میں کیسے کامیاب ہوں گے. پھر دوسرا سوال سر ساتھ ہی ہے, وہ کافی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, عمران خان کا بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ پر کتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اور باقاعدہ تصاویر جاری کروائی گئی. اس دن جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, ایک میسج دیا گیا کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تو اپنے جو پیٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہوں. کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ سوشل میڈیا پر دیکھ لیا. صدیق صاحب میرے خیال میں جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں, خان صاحب نیچرلی اپنے جو پالتو جانور ہیں ان سے کھیلتے ہیں بھی ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں, اور وہ ان کا ایک گھر پہ سلسلہ ہے. ہاں یہ تصویر انہوں نے اسپیشلی اس دن کیوں ریلیز کروائی, یا ان کے سوشل میڈیا نے کیوں ریلیز کی, جو میسیج وہ دینا چاہتے تھے وہ نیگیٹو ہے, وہ نیگیٹو ہی جائے گا. اس قسم کے میسیج کبھی پازیٹیو نہیں جاتے. اور اگر یہ کہیں کہ جی خان صاحب کو پی ڈی ایم کے جلسوں جلوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ بھی غلط ہے. آپ ان کی جتنی بھی اسپیچز ہیں جہاں بھی وہ جا رہے ہیں اس میں ذکر 90% اپوزیشن کا بھی وہ کرتے ہیں, تو اس لیے فکر تو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم زور پکڑتی ہے اور یہاں آ جاتی ہے اسلام آباد میں, تو خاص سے حالات خراب ہوں گے. اور اگر ریزائن کر دیا تو حالات سمجھے کسی بھی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اچھا حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا, مشیر تھے, تو آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ان کی تقرری کے اوپر سوالات اٹھا دیے, بلکہ اچھا خاصا ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے وہی جو ایک سہارا لیا کہ 6 ماہ کے لیے, کیونکہ وہ سینیٹر تو ہے نہیں, ایک وزیر جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ بنا سکتا ہے, وہ 1973 کے جو رولز ہیں.
اچھا، اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے سر یہ کیا کہ ریونیو ڈویژن کا چارج واپس لے لیا، جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں حفیظ شیخ صاحب. کوئی تبصرہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ریونیو ڈویژن اگر مجھ سے لینا ہے، اور اس کے انچارج وزیر خود بن گئے عمران خان. دیکھیے خان صاحب نے آج دن تک جتنی بھی انڈکشن کی کابینہ میں ایڈوائزر رکھے، وزیروں کو جو پورٹ فولیوز دیے پھر ان کے چینج کیے، گورننس کا یہ سٹائل نہیں ہے. گورننس آپ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں کو، اگر ایک شخص یہاں کامیاب نہیں ہوا تو دوسری جگہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور جو پروفیشنلز آپ لائے تھے ایڈوائزرز، جو سمجھ رہے تھے آپ کہ وہ پیٹرولیم میں، منسٹری آف انرجی میں، کامرس میں، فائنانس میں بہت قابل اور بہت ٹرنر، اور انہوں نے تو بٹھا بٹھا دیا. کچھ ایڈوائزر ایسے ہیں صرف اور صرف وہ اپنی دکان کے لیے آئیں کہ ہماری دکان چلتی رہے، ہمارا کارخانے، ہمیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی اپنی چیزیں وہیں تھیں، انہوں نے آ کے اپنے لوگوں کو اپنے چیزوں کو فائدہ پہنچایا. حفیظ شیخ صاحب کیونکہ پروفیشنلز ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان سے کتنا کام یہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب بھی کوئی جادوگر تو ہے نہیں. ابھی تک تو انہوں نے 0+0 دکھایا کام، سوائے باتوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آگے بھی کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ میڈیا میں آ کے کہتے ہیں کہ جی اکانومی ٹیک آف کر گئی. جبکہ صدیق صاحب انہوں نے 3 سے 4 بلین ابھی ریسنٹلی پرائیویٹ بینکوں سے لون لیا 12.5% انٹرسٹ ریٹ پہ، جو کہ ظلم ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ. اسی طرح اب اگر ان کو وزیر بنایا گیا کیونکہ چوائس نہیں ہے. میں تو حیران ہوں، خان صاحب کہتے ہیں میری 22 سال کی سٹرگل ہے جس میں ایک فائنانس منسٹر نہیں یہ پیدا کر سکے، جس کو لائے تھے شروع میں اسد عمر صاحب. انہوں نے 2 منی بجٹ اور تقریریں کر کے ملک کا اکانومی کا بیڑا غرق کیا، جس سے آج تک بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس نہیں مل سکا، اور بزنس کمیونٹی ریلیکٹنٹ ہے انویسٹمنٹ کرنے میں. یہ کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، میں کہتا ہوں پہلے لوکل کو تو کانفیڈنس دے دیں. لوکل آدمی انویسٹمنٹ کرے گا تو باہر سے کوئی آئے گا نا جی. تو حفیظ شیخ صاحب کو بنا تو دیا ہے. اب دیکھیے اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ان کو سینیٹر یہ بناتے ہیں، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب بہت ایمبیشیس آدمی ہیں. وہ فائنانس منسٹر نہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خواب دیکھتے ہیں. ہمیشہ سے ان کا ڈریم یہی رہا. جب مشرف صاحب تھے آج سے 20 سال پہلے، اس وقت یہ فائنانس منسٹر تھے سندھ میں، اور ایک تعریف کے بعد انہوں نے رائے اور رسم بڑھا لیے جنرل مشرف سے. لیکن یہاں شوکت عزیز صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ میری سیٹ پہ آئے، انہوں نے اپنے ساتھ ان کو پرائیویٹائزیشن اینڈ دین انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین لگا کے اپنے نیچے رکھ لیا. مقصد یہ ہے ایمبیشیس آدمی ہیں، کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھے فائنانس منسٹر ہیں. عمران خان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. وہ تو ایمبیشیس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں، کیونکہ یہ الیکشن تو لڑ نہیں سکتے تو یہ اسی طریقے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب سے آئے ہیں فائنانس منسٹری میں کوئی اگر رد و بدل ہے تو بتا دیں، کوئی پروگرس ہے تو بتا دیں، اکانومی بہتر کر لیا بتا دیں، کوئی چیزیں بہتر ہوگی، ان سے ریونیو کا. آپ نے اپنے ہی گزشتہ پروگراموں میں بات کی تھی یو اے ای اور سعودی عرب کی، انہوں نے اپنے جو پیسے ہمیں دیے تھے واپس مانگ لیے. ابھی آپ نے 12.5% کی بات کی ہے. ابھی چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا، بالکل خاموشی کے ساتھ، اس کے منظر عام پہ نہیں لا رہے، 14% پہ وہ لے کے اب ان دونوں ملکوں کو واپس کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ پھر یہ تو قرضوں کا اتنا بوجھ $100 ارب سے بڑھ گئے ہیں، اب سارا ملبہ پیچھے پہ ڈال رہے ہیں. نہیں، جو پیچھے تھا وہ تو تھا ہی تھا. جو خان صاحب نے 2.5 سال میں قرضے لیے ہیں اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں. اور جس ریٹ پہ لیے، بلیو کریں کوئی دنیا کا ملک، اگر مجھے حفیظ شیخ صاحب اور یہ سارے لوگ کسی ملک میں یہ بتا دیں کہ 12.5% پہ کوئی ملک لون لیتا ہے تو میں اب جرمانہ دوں گا. ایون افریقہ کا کوئی کنٹری نہیں لیتا. ہم تو پاکستان ہے، آپ کر کے آ رہے ہیں، ہم دیں گے کہاں سے؟ میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ اس کا امپیکٹ تو بہت پھر خوفناک ہوگا، اور یہ قرضے واپس کیسے ہوں گے اتنے انٹرسٹ پہ ہم لے رہے ہیں. دیکھیں قرضوں کو ادا کرنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. خان صاحب نے کہا تھا میں یہ ساری چیزیں ٹھیک کروں گا، اسی لیے یہ سارے ایکسپرٹ سو کالڈ بلا لیے گئے. کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، وہ سارے کے سارے اپنا دھندا کر رہے ہیں. کسی کو ملک کی فکر نہیں. اور موسٹلی ایڈوائزر جو لگائے گئے ہیں اس گورنمنٹ میں، ان کا تو صدیق صاحب پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے.
صحیح. وہ تو شام کو ایوری فرائیڈے فلائی کر کے دبئی چلے جاتے ہیں. اپنی فیملیز انہوں نے دبئی میں رکھی ہیں, کسی نے لنڈن میں رکھی ہوئی ہے, کسی کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے. ایک ایڈوائزر صاحب امریکہ گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, اپنی مسز وغیرہ کے ساتھ. ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. تو ایسے ایڈوائزر آپ نے لگا لیے ہیں تو کیا وہ پاکستان کا بھلا. جی ندیم بابر صاحب, ٹھیک ہے نا جی, بڑے وہ گئے تو ووٹ ڈالنے تھے نا جی. جو پاکستان میں ووٹ نہیں ڈالتا امریکہ جا کے ووٹ ڈالتا ہے, جس نے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں رکھا ہوا, تو ایسے شخص کو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی وہ بھلائی کرے گا؟ اچھا سر, آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہیے, آخری سوال ہے. مریم نواز نے تقریر کے دوران, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ معتبر ادارہ ہے, کہ انہوں نے کہا جی ایک ریٹائرڈ کرنل اس کو چلا رہا ہے, نام بھی بعد میں سوشل میڈیا پہ آ ہی گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر ہم پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کا رونا کس کے آگے بڑھیں؟ صدیق صاحب, میں نے کل سوشل میڈیا پہ رات گئے نواز شریف صاحب کی بھی تقریر سنی, اور اس میں بہت سی باتیں حقائق پر مبنی تھیں. میں نے مریم بی بی کی بھی سپیچ سنی, وہ بھی حقائق پر مبنی تھی. لیکن یہ دوسرا ایک پہلو بھی ہے کہ یہ سارے لوگ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں. بالکل صحیح. آج یہ جن کو الزام ٹھہرا رہے ہیں, یہ انہی کے ذریعے پولیٹکس میں آئے. سب کو پتا ہے کیسے آئے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا جب یہ پولیٹکس میں آئے. یہ بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کے ذریعے ہی اس میں آئے, اور ان کو انٹروڈکشن کرانے والے کرنل صاحب آج کل میرے خیال میں شاید فوت ہو گئے ہیں, کینیڈا میں رہتے تھے. تو باتیں تو انہوں نے سچ کی, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ہم بھی اسی سیٹ اپ کا ایک حصہ تھے اور اسی سیٹ اپ کے ایک بینیفیشری ہیں جہاں سے ہم نے اپنی پولیٹکس شروع کی. لیکن اس سب کے باوجود آج جو رات کو جو انہوں نے سپیچ کی یا مریم نے سپیچ کی, اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا, بیٹی ان کی پولیٹکس میں آ گئی ہے, تو باپ نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ ہمارے ہاں سسٹم کیسے چلتا ہے. اب وہ کل بڑے فنی بھی لگ رہے تھے مجھے نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں نام نہ لوں تو پھر میں وابڈا کے خلاف کمپلین کروں, محکمہ زراعت کے خلاف کمپلین کروں, تو وہ بڑے فنی تھے. بہرحال بات صحیح ہے, یہ انوالومنٹ ہے, بہت زیادہ ہے. اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. اپنے محکمے کو, اپنی فوج کو, اپنے اداروں کو سنبھالنا پڑے گا. ٹائم گزر گیا, جس طریقے سے یہ سپیچز ہو رہی ہیں آپ کے خلاف, جس طریقے سے یہ لانگ مارچ اور جلسے جلوس, ہر آدمی آپ کی بات کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اس کو ابھی روکیں, اپنے کنڈکٹ کو, اپنی چیزوں کو دیکھیں. اگر کسی نے کبھی انوالو بھی ہونا ہے, کرنل, بریگیڈیئر یا جنرل صاحب نے, تو پیچھے بیٹھ کے ہوتا ہے. اتنا اوپنلی آپ کریں گے تو نیچرلی پھر آپ کا نام آئے گا نا جی. پھر آپ یہ کہیں گے جی ہمارا نام نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈسکریٹ سے کریں, پیچھے بیٹھ کے کریں جیسے آپ پہلے کر رہے تھے. اتنی زیادہ انوالومنٹ مت کریں کہ آپ میڈیا کو بھی کنٹرول کریں, پولیٹکس کو بھی کنٹرول کریں, پھر ملک آپ چلا لیں, پھر سارے سویلین کو نکال دیں. تھوڑا سا غور کیجئے, تھوڑا سا احتیاط کیجئے, اس ملک کی خاطر, ہماری خاطر نہیں, اس ملک کی خاطر. صحیح, بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی آخری بات پہ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں, خاص طور پر سلامتی کے اور دفاع کے ادارے, ان کا جو اصل کام ہے وہ ان کو کرنا. اجازت دیجیے.